ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ نیند کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی رومال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ رومال کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے محمد، آپ خود اسے کھول کر دیکھ لیں تو سب سمجھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومال پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ کھولا۔ رومال کے اندر ایک ننھی سی بچی کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ آپ نے فوراً پہچان لیا اور فرمایا، یہ تو میرے پیارے دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا چہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ چہرہ مجھے کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے ادب سے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہی خوش نصیب لڑکی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کی عزیز بیوی بنے گی۔ وہ اپنی محبت سے آپ کے غم اور تکلیفیں دور کر دے گی۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل غائب ہو گئے۔ اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیالات آنے لگے کہ ابو بکر کی بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اتنی کم عمر بچی میری ہم سفر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 3 راتوں تک آتا رہا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے ہر شک و شبہ دور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنہائی سے بھر گیا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ننھی عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان کی پوری توجہ اپنے کھیل پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب گئے اور مسکراتے ہوئے پوچھا، عائشہ، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے معصومیت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ میرا گھوڑا ہے۔ آپ نے ہلکا سا مزاح کرتے ہوئے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن عائشہ، تیرے گھوڑے کے تو پر بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ نے معصومیت سے جواب دیا، یہ کس نے کہا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی پر تھے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنسے اور آپ کے نورانی دانت تک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی عائشہ کی تیز ذہانت سے واقف تھے، لیکن اس دن ان کی یہ معصومانہ بات آپ کے دل پر جا لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو میری ہم سفر بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی ذہانت اور تیز حافظہ میری امت کے لیے بڑی خیر کا باعث بنے گا۔ واقعی آگے چل کر یہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 عظیم صحابیوں میں شامل ہوئی جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی۔ صرف ان کی زبانی 2210 احادیث روایت ہوئیں۔ سبحان اللہ! اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے حضرت خولہ بنت حکیم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خولہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی گہری سہیلی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں نکاح کا پیغام لے کر گئی تھی۔ اس بار بھی آپ نے انہیں بلایا اور اپنے تینوں خوابوں کا تفصیلی حال سنایا۔ پھر فرمایا، خولہ، تم ابو بکر کے گھر جاؤ اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ۔ حضرت خولہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر گھر پر موجود نہیں تھے، تو خولہ نے ان کی اہلیہ حضرت ام رومان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ یہ سن کر
رومان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جیسے وہ برسوں سے اس مبارک خبر کا انتظار کر رہی تھی۔ خوشی سے ان کی زبان تھم سی گئی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ خولہ ابھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے۔ خولہ نے انہیں دیکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے ابو بکر، ذرا غور سے میری بات سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے آپ کی بیٹی عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟